وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ لاکھوں کروڑ ہا کروڑ درود و سلام سرور کائنات فخر موجودات محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر انوار پر وقت سے ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے توبہ کی اہمیت و فضیلت۔ یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو، اس یاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو، جاں سوز و دل فگار ہوں، توبہ قبول ہو، سر تا پا انکسار ہوں، توبہ قبول ہو۔ رمضان کا پہلا عشرہ، عشرہ رحمت، ان قریب ہم سے جدا ہو جائے گا، جبکہ دوسرا عشرہ، عشرہ مغفرت، بہت قریب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں اور اپنی سچی پکی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کریں، اور آئندہ کے لیے ہم یہ وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب گناہوں کی طرف ہم نہیں لوٹیں گے۔ آج کا بڑا ہی یہ اہم موضوع ہے، توبہ پہ ہم بات کریں گے۔ پھر سے ہمارے اسٹوڈیو میں بہت ہی پیاری شخصیت ہمارے مفتی سجاد عثمان قادری صاحب موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دیا ہوا وقت قبول و منظور فرمائے۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت توبہ کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا تعریف ہے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الندم توبۃ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو توبہ کرو، ایسی توبہ جو توبۃ نصوحا ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ توبۃ نصوحا کیا ہے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب توبہ کرے تو جس طرح دودھ جو نکلا ہوا ہے وہ تھن میں نہیں جا سکتا، تو اسی طرح بندہ گناہ کی طرف نہ جائے، یہ ہے توبۃ نصوحا، یہ ہے توبۃ نصوحا یعنی سچی توبہ۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الندم توبۃ، ندامت توبہ ہے، کہ بندہ جب اپنے کیے پر نادم ہو جائے کہ میں نے یہ غلط کیا ہے تو یہ توبہ ہے۔ اب توبہ کی حقیقت اور تعریف یہ ہے کہ بندہ جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرے، اور سچی پکی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بندے نے جو جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، اس کو فی الحال وہ چھوڑ دے، جو ہوا اس پر نادم ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، یہ ہے توبہ۔ ٹھیک ہے، یہ ہے توبہ۔ ہرگز توبہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بندہ جو ہے اپنی ناک کو رگڑے، یا اپنے گالوں پر تھپڑ مارے، یا اپنے کانوں کو پکڑے،
تو توبہ اس چیز کا نام نہیں ہے. توبہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام، اور جو ہوا اس پر بندہ نادم ہو، حال میں اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. یہ ہے سچی توبہ. ہمارے یہاں پر جس طرح شب برات میں یا پھر رمضان المبارک میں بندہ توبہ تو کرتا ہے، لیکن اس توبہ میں کتنی صداقت ہوتی ہے یہ چاند رات کو خبر ہو جاتی ہے اور عید الفطر کو خبر ہو جاتی ہے. ہمیں چاہیے ہم اللہ کے حضور سچی توبہ کریں. ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نماز کی لذت حاصل ہو، روزوں کی لذت حاصل ہو، تو آپ جب سچی توبہ کریں گے تو پورا سال جو ہم نے گناہ کیے ہیں، ہمارے دل میلے ہیں، ہمارے دل میں میل ہے، اور میل اسی وقت کٹے گا کہ جب ہم سچی توبہ کریں. یعنی ہم نے سچی توبہ کی نہیں ہے، ہم روزے رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم لذت سے اب بھی محروم ہیں، وہ حلاوت ہمیں محسوس نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ سچی توبہ اب تک ہم نے نہیں کی. تو سچی توبہ اللہ کے حضور ہم کریں کہ یا اللہ، جو رمضان سے پہلے نمازیں چھوڑتا رہا، میں رمضان سے پہلے یہ بھی جرم کرتا رہا، یہ بھی جرم کرتا رہا، اے مالک اب میں یہ نہیں کروں گا. پھر آپ نماز پڑھیں، اس طرح پڑھیں کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ اس توبہ کی برکتیں آپ کو حاصل ہوگی اور نماز کی عبادت کی حلاوت نصیب ہوگی. صحیح. حضرت جیسے دوسری عبادتوں کو فضیلت حاصل ہے، تو کیا توبہ کو بھی فضیلت کوئی حاصل ہے؟ جی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بابت ارشاد فرمایا کہ گناہ سے سچی توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. سبحان اللہ. گناہ اس نے کیا ہی نہ ہو، وہ اس شخص کی مانند ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سورج جب تک مغرب سے طلوع نہیں ہوگا تب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا. یعنی سورج تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ مغرب میں غروب ہو کر پھر طلوع ہو جائے گا، اور یہ قیامت کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور جب یہ ہو گیا تو اب جو ہے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. تو بندے کے توبہ کتنے ہی ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، تو توبہ کرنے والا جب اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. بلکہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ سارے انسان خطا کار ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے خطائیں جرم ہو جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہو جاتی. سارے انسان خطا کار ہیں، بہترین آدمی وہ ہے جب اس سے جرم ہو جائے تو وہ اللہ کے حضور حاضر ہو جائے، وہ اللہ کے حضور حاضر ہو جائے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں اور اللہ سے سچی توبہ نہیں کرتے. تو یہ توبہ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین آدمی وہ ہے، کیونکہ ہم خطا کار ہیں، بہترین وہ ہے کہ جو اللہ کے حضور حاضر ہو جائے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں میں آسانی عطا فرمائے گا اور اس کو ہر غم سے نجات عطا فرمائے گا. بہترین فضیلت ہے کہ آپ استغفار کو لازم پکڑ لیں، اللہ کے حضور سچی توبہ کریں. آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں، غم ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے غم اور پریشانیوں کو دور کر دے گا، اور جو ہے اللہ رب العزت تمام مشکلات کو آسان فرما دے گا. اور اس حدیث پاک کے آخر میں حضور نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب رزق عطا فرمائے گا. بہت بہت شکریہ. یہاں پہ وقت سے ٹرانسمیشن میں ہماری مجبوری ہے کہ ہم وقفہ لیں. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کہیں نہ جائیے، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق. وقت سے ٹرانسمیشن میں ہمارے تمام ویورز کو ایک بار پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں. حضور، توبہ کی بھی کوئی شرائط ہے؟ جی، توبہ کی شرط ہے، شرائط میں سے 6 شرطوں کو ذکر کیا جاتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اپنے گزشتہ برے عمل پر ایک تو بندہ ندامت کرے کہ جو میں نے کیا ہے وہ غلط ہے. پھر صرف توبہ کرنے سے بعض چیزیں معاف نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کا ازالہ بھی ضروری ہوتا ہے
کہ جو گزشتہ زندگی میں واجبات و فرائض کی کوتاہی کی ہے اس کو بھی ادا کرنا ہے۔ صحیح۔ صرف بندہ توبہ کر کر یہ نہ سمجھے کہ جو نمازیں میں نے چھوڑی ہے اس کو ادا نہیں کرنا، اس کو بھی ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری شرط تو یہ ہو گئی کہ گزشتہ میں جو واجبات اور فرائض کی کوتاہی ہوئی ہے اس کی بھی ادائیگی وہ کرے گا۔ اور اگر کوئی ظلمن کسی کا مال ہتھیاتا تھا، مطلب رشوت لیتا تھا یا ڈاکو تھا، اگر کسی کا مال ہتھیایا ہوا ہے، کسی کا مال لیا ہوا ہے، تو صرف توبہ سے اس کی جان نہیں چھوٹے گی، صحیح، بلکہ جو ہے اگر وہ مال اس کے پاس موجود ہے تو وہ مال اس کو، جو صاحب مال ہے، اس کو لوٹانا ہوگا۔ ٹھیک، کسی سے رشوت لی تھی تو اس کو وہ مال دینا ہوگا، اس مال کو وہ رکھ نہیں سکتا، کیونکہ جب تک وہ یہ کرے گا نہیں تو اس کی توبہ میں کمال نہیں ہے، وہ توبہ کامل نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کو ہاتھ یا زبان سے ستایا تھا تو صرف توبہ سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، مطلب کسی کی جو ہے چغل خوری کی اور اس کی عزت کو معاذ اللہ تار تار کر دیا، یا پھر جو ہے ہاتھ سے کسی کو مارا، زبان سے ستایا، اب اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ کرتا ہے تو یہ توبہ کافی نہیں ہوگی، بلکہ اس بندے سے بھی معافی مانگنی ہوگی، تب جا کر جو ہے توبہ کامل ہوگی۔ اسی طرح آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم ہو، یہ بھی ایک توبہ کی شرط ہے۔ اگر یہ نہیں ہے عزم اس کا، تو مطلب اس کی توبہ میں ابھی جو ہے کچھ جھول ہے، توبہ جو ہے اس کی کامل نہیں ہے۔ اسی طرح اور یہ کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا، اب حضرت علی فرماتے ہیں کہ اب اطاعت کرتے ہوئے دیکھے۔ پہلے تو نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا کہ فجر کی اذانیں ہو رہی ہے، سو رہا ہے، جماعت ہو رہی ہے، سو رہا ہے، ٹائم جا رہا ہے، سو رہا ہے، تو یہ نفس کو نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا۔ اب نفس کو اطاعت کرتے ہوئے دیکھے، جب دیکھ لے تو سمجھے کہ بندہ جو ہے اب کامل توبہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ صحیح۔ حضور، اللہ کو توبہ کرنے والے بہت زیادہ پسند ہیں، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو فرشتے جو ہمارے کاندھوں پر موجود ہے وہ ہماری ہر چیز کو لکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو بھلا دیتا ہے جو لکھا، مطلب اس بندے نے گناہ کیے تھے اور گناہ خود فرشتوں نے لکھے تھے، تو رجسٹروں سے رب ذوالجلال اپنی قدرت سے اس کو مٹا دیتا ہے اور فرشتوں کو بھلا دیتا ہے، کیونکہ بندے نے توبہ کر لی۔ اب اس کا کوئی گواہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسی معافی عطا فرماتا ہے کہ فرشتوں کو بھلا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور اس خوشی کی مثال جو ہے حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمائی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ سفر پر ہو اور حالت سفر میں اس کے پاس سواری تھی، پتھریلی زمین تھی، کوئی پانی کا وہاں پر نظام نہیں تھا، اچانک جو ہے اس کی سواری کھو جائے، یعنی کہیں آرام کے لیے اترا، آنکھ اس کی لگی، جب آنکھ کھلی اب جو ہے اس کی سواری اس کے پاس نہیں ہے، اسی میں اس کا سامان ہے، کھانا پینا اسی میں ہے، اور سواری غائب ہے۔ اب اس بندے کو کیا نظر آئے گی؟ اپنی موت نظر آئے گی، بالکل اپنی موت نظر آئے گی۔ اب جو ہے بندہ جو ہے بڑا مایوس سا ہو گیا، اب جو ہے اس کو اچانک اس کی سواری مل گئی تو اس کو کتنی خوشی ہوگی کہ گویا کہ میری زندگی جو ہے میری طرف پلٹ آئی ہے، میں بس موت کے قریب تھا، اب مجھے میری زندگی مل گئی ہے۔ اس بندے کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی، بس جو ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہے، توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ لہٰذا کیسے ہی گناہ زندگی میں ہو گئے ہو، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مبارک مہینہ میں پھر عطا کیا ہے، ہم اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں اور سچی توبہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ برکات نصیب ہوں گی۔ آپ دیکھیں نا، فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاکو تھے، آپ جب ایک مرتبہ کسی گھر میں ڈاکہ ڈالنے گئے تو آپ نے جو گھر والے تھے ان میں سے کوئی تلاوت کر رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائیں؟ اللہ اکبر، وہ وقت ابھی تک نہیں آیا کہ وہ جو ہے اللہ کے حضور اپنے سروں کو جو ہے جھکا لے؟ کب جھکائیں گے؟ جب موت آ جائے گی تب، کب جھکائیں گے؟
تو حضرت فضیل بن عیاض کو یہ آیت مبارکہ دل پر ایسی لگی کہ اسی وقت رونا شروع کر دی اور اللہ کے حضور جو ہے عرض کرنے لگے کہ یا اللہ وہ وقت آ گیا، یا اللہ وہ وقت آ گیا۔ اور پھر جو ہے سچی آپ نے توبہ کی، اور جب آپ نے سچی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ولی بنا دیا۔ اچھا تھے ڈاکو، لیکن جب بھی اب نام لیا جاتا ہے تو ساتھ میں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، چونکہ آپ اللہ کے ولی ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ گناہ کیسے بھی ہو، جب بندہ اللہ کے حضور حاضر ہو جائے، سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنا ولی بھی بنا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت کئی صحابہ کرام جن کو حضور نے اپنی حیاتی میں ہی جنتی کا ٹائٹل دے دیا، باوجود اس کے کتنا روتے تھے، کیسی توبہ کا ان کا عالم تھا۔ بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو 70 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے، ہم امت تو ایک دفعہ بھی نہیں کرتے۔ تو حضرت توبہ نہ کرنے والوں کی بھی کوئی سزا ہوتی ہوگی؟ دیکھیں توبہ جو نہیں کرتا، تو جس طرح حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہی کا نقطہ لگ جاتا ہے، جی، پھر گناہ کرتا ہے تو پھر وہ نقطہ پھیلتا ہے ٹھیک، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو بندہ جب توبہ نہیں کرے گا تو اس سے بڑی کیا سزا ہوگی کہ اس کا دل جو ہے نا سیاہ ہو جائے۔ جب دل سیاہ ہو گیا تو اب جو ہے دل پر جب خدا نہ خواستہ مہر لگ گئی تو اب بندہ اپنے آپ کو کہاں لے جا رہا ہے، کہاں لے جائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ سارے انسان خطا کار ہیں، جی، ہم سے خطا ہو جاتی۔ اگر کسی کے پاس ایک گلاس دودھ کا ہے، اگر آدھا گلاس دودھ کا گر گیا ہے تو نقصان ہو گیا ہے، تو وہ اپنا پورا نقصان تو نہ کرے نا، پورا دودھ تو نہ گرا دے، آدھا بچ گیا ہے اس کو استعمال کر لے۔ تو اسی طرح جو ہے آدھی زندگی یا پونی زندگی اگر کسی نے گناہوں میں ڈبو دی ہے، ختم کر دی ہے، تو مزید جو زندگی کے لمحات باقی ہے اس میں تو اب اپنا نقصان نہ کرے، اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو کیا پسند آ جائے، کیا کون سی نیکی پسند آ جائے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ آمین۔ بالکل۔ ہمارے تمام ویورز، میری ماں، بھائی، بہنوں، بچوں، بہت ہی اچھا موقع ملا ہے، یہ رمضان ہمیں مل گیا ہے، عشرہ مغفرت بھی آنے والا ہے۔ خوب اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں اور ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں ہوگا، لوٹ آئیں دین کی طرف، لوٹ آئیں اللہ کی طرف، لوٹ آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی پختہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقت سے ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر ہمارے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت توبہ تو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے، پھر رب تعالیٰ کی یہ منشا بھی رہی کہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور پھر وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر توبہ کریں، اور پھر اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پائیں گے۔ حضور اس حوالے سے آپ کیا تعلیم فرمائیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان اس آیت مبارکہ میں یقیناً بیان کی گئی ہے، جی، کہ آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ کی بارگاہ سے، آپ کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جی، جس طرح حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غزوہ بنو قریظہ میں جی، ایک خطا سرزد ہو گئی تھی، جی، تو آپ نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا، اللہ ستون سے باندھ لیا، اور کہا کہ جب تک جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے معاف نہیں فرمائے گا تب تک میں ستون سے اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جو ہے بتایا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ میرے پاس آ جاتے تو میں جو ہے ان کی مغفرت کروا دیتا، میں جو ہے اللہ کے حضور عرض کرتا، دعا کرتا۔ اب انہوں نے جو ہے خود سے یہ کام کیا ہے تو اب انتظار کریں۔ 7 دن تک حضرت ابو لبابہ بندھے رہے اور 7 دن تک آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں، اور پھر 7 دن کے بعد اللہ کی جناب سے خوشخبری آئی۔ پھر حضرت ابو لبابہ کہنے لگے کہ جب تک حضور اپنے ہاتھوں سے مجھے نہیں کھولیں گے تو میں جو ہے یہاں سے اپنے آپ کو نہیں چھڑاؤں گا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پلر سے کھولا اور حضرت ابو لبابہ نے کچھ کھایا پیا۔ تو معلوم ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی وہ ہستی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعائیں قبول ہوتی ہے۔
دعائیں قبول ہوتی ہے، بلکہ جو ہے کچھ جرم بھی ہو جائے تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے کہ اس بارگاہ سے جب ہم اللہ کے حضور پہنچیں گے تو دعائیں جلدی قبول ہوگی اور جو ہے توبہ جلدی قبول ہوگی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خود رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر جو ہے تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، تو پھر جو ہے تم جو ہے جاؤ میرے محبوب کے پاس اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، اور وہ میرے حبیب جو ہے تمہارے لیے مغفرت طلب کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ بڑا تواب ہے اور بڑا رحیم ہے۔ تو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں یقیناً قبول ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ، بڑا ہی اچھا قرآن کی نص سے آپ نے یہ بات بتائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام معصوم ہیں اور ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، مگر اس کے باوجود بھی انبیاء وہ توبہ فرمایا کرتے تھے۔ ہم امت کے لیے اس میں کیا سبق ہے حضرت؟ جی یقیناً امت کی تعلیم کے لیے جو ہے انبیاء کا یہ عمل ثابت ہے۔ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان آتا تو آپ عاجزی اختیار فرماتے۔ پھر مزید یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے حضور بار بار حاضر ہو جائے جی، اور بار بار جو ہے اللہ کے حضور جو ہے توبہ کریں۔ اب بزرگان دین کو دیکھیں، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ 20 سال پہلے میں نے ایک گناہ کیا تھا اور وہ گناہ جو ہے بار بار اس گناہ کو یاد کر کر میں اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہوں، سبحان اللہ، یاد کر کر کے مجھ سے وہ جرم ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا یا نہیں کیا۔ تو بزرگان دین میں اس قدر جو ہے عاجزی ہوتی ہے، اور انبیاء اکرام تو معصوم ہیں، جی، ان سے تو گناہ سرزد ہی نہیں ہوتے، ہیں۔ پھر بھی وہ توبہ و استغفار کر رہے ہیں، اور ہم تو جو ہے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں کے سمندر میں۔ تو اس سے جو ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کس قدر ہمیں توبہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جب انبیاء جو ہے رجوع کر رہے ہیں اللہ کی طرف تو ہم غافل کیوں ہیں غافل؟ بالکل صحیح بات حضرت۔ اور اسی طرح سے تمام صحابہ صحابیات جنتی ہیں، کوئی اس میں شک کوئی کرے تو اس کا ایمان کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے باوجود ہم نے صحابہ اور صحابیات کو دیکھا کہ خوب توبہ کرتے تھے، یہاں تک کہ کمرہ بند کر کے زاروں قطار روتے تھے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو حضور یہ جنتی صحابہ کا یہ عمل، تو ہم امت کو بھی کیا کرنا ہے؟ ہم کس کھیت کی مولی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کہ ہمیں توبہ کرنی ہے، جب صحابہ جنتی ہونے کے باوجود یہ عمل کرتے تھے؟ ہمارے لیے حضرت پھر کیا حکم ہے؟ بے شک قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جی، یعنی اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ جی، کتنی بڑی خوشخبری ہے، جب اللہ ان سے راضی تو سارے صحابی جنتی ہیں، بالکل، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ پھر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خوف کا عالم یہ ہوتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق جی، افضل البشر ہے بعد الانبیاء بالتحقیق، پھر بھی حضرت صدیق اکبر یہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں کسی مسلمان کے پہلو کا بال ہوتا، اللہ کہ اکبر، کل قیامت میں میرا حساب کتاب ہوگا، کہیں میں پھنس نہ جاؤں، کاش میں کسی مسلمان کے پہلو کا بال ہوتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ تو وہ ہیں جن کو منبر اقدس پر حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارتیں دی۔ جی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب قبر پر حاضر ہوتے تو وہاں پر زاروں قطار رویا کرتے، بالکل، اور اس قدر رویا کرتے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی۔ تو اس وقت آپ سے جب پوچھا جاتا تو آپ فرماتے کہ یہ قبر پہلی منزل ہے، جو یہاں پر پھنس گیا وہ پھنس گیا، جو بچ گیا وہ بچ گیا۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہم نے قبر کی کیا تیاری کی۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور خصوصاً جو عشرہ مبشرہ ہے ان کے پاس تو گارنٹی تھی کہ ہم جنتی ہے، بالکل، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس قدر جو ہے خوف خدا سے لبریز تھے، خوف خدا اختیار کرتے تھے۔ اور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو نمازیں بھی پوری نہیں، جی، ہمارے اعمال میں جو ہے کوتاہی ہے، کمال نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اعمال بھی افضل و اعلیٰ، اور وہ جو ہے زمین کے وہ عظیم ترین لوگ ہیں
کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میرا عام امتی پوری دنیا کا سونا خیرات کر دے اور میرے کوئی صحابی جو ہے کوئی عام امتی احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دے اور میرا کوئی صحابی اگر مشت بھر گندم صدقہ کر دے تو میرے صحابی کے عمل تک وہ سونا نہیں پہنچ سکتا. اس قدر عظیم لوگ ہیں پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو بس یہی پیغام ہے کہ ہم جو ہے اس ماہ رمضان میں خصوصاً اس بات کو جو ہے اپنے اندر گھر کرتے ہوئے کہ آخر ہم کب توبہ کریں گے، اب کب اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اس بات کو سوچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جناب میں ہم سچی توبہ کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین، اللہم آمین. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے اپنا قیمتی وقت میں سے وقت دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے سے جو ہم نے آج توبہ کی جو فضیلت ہم نے سنی اس کو سن کر قبول کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہاں ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے وقت سر ٹرانسمیشن میں کسی مفتی کے ساتھ، کسی عالم کے ساتھ پھر سے موجود ہوں گے اور کسی نہ کسی موضوع پہ سوالات کے جوابات حاصل کیے جائیں گے. تب تک اپنے میزبان شاہد الحق نوری کو دیجیے اجازت. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میم ٹی وی جو یہ گھر گھر ٹی وی کے ذریعے سے دین اسلام کی دعوت کو جو عام کر رہا ہے، پیغام پہنچا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.